السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بار بار لوگوں کی جانب سے آ رہا ہے اور یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن آگے بڑھتا ہے اور مدارس ابھی تک نہیں کھلتے ہیں 1-2 مہینے اور، تو کیا مدارس میں آن لائن تعلیم شروع کر دی جائے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ صورتحال غیر یقینی صورتحال ہے کہ ملک میں کب کیا کھلے گا، اور مدارس اور اسکولس اور کالج کے بارے میں ابھی کوئی گائیڈ لائنس جاری نہیں ہوئی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ 1-2 مہینہ ابھی سب بند رہے گا۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن سسٹم جو ہے پڑھائی کا وہ ہمارے مدارس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے؟ اولاً ذرائع ابلاغ کی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو استعمال کیا جائے فائدے کے لیے تو وہ مفید ہی ہوگی، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں آن لائن تعلیم یہ ممکن نہیں ہے ہماری نظر میں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء کے پاس اور اساتذہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان سب تمام چیزوں کو مسخر کر سکیں، اور سب کے پاس موبائلس یا اس طریقے کا سسٹم نیٹ ورکنگ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ جس طریقے سے منظم پڑھائی ہوتی ہے اس طریقے سے ہو سکے۔ دوسری بات جو سب سے بنیادی ہے وہ یہ کہ ثانویہ کے درجات میں جو کتابیں ہیں وہ بنیادی کتابیں ہیں، اور وہ ایسی کتابیں ہیں جن کا تعلق تمرینات سے ہے، مشق سے ہے، کاپی پر اس کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے، لکھوایا جاتا ہے، بلیک بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا آن لائن اگر تعلیم ہوگی تو اس میں ان سب چیزوں کا جو ہے عمل بہت ہی غیر ممکن ہو جائے گا، اور بس ایک محاضرے کی شکل میں وہ درس ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ثانویہ کے درجات میں تمرین النحو، تمرین الصرف، کتاب الصرف، یہ سب ایسی کتابیں ہیں جن کا محاضرے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق بورڈ پہ سمجھانے سے ہے، اور یہ چیز غیر ممکن ہے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ جو ہمارے اسکولس اور کالجز ہیں ان کے اندر بھی آن لائن تعلیم مکمل طریقے سے نافذ نہیں ہے، نہ ہی نافذ ہو پائے گی، اس لیے کیونکہ ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں۔ یہ کوئی ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ باقاعدہ طور سے آن لائن سسٹم کے ذریعے سے تعلیم کر سکیں۔ اس لیے کیونکہ ابھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ضلع میں ایک سینٹر بنایا جائے گا، اور وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں ہائی اسکول کے ہوں گے، 9th کے ہوں گے، سرکاری کالج میں پڑھتے ہیں، ان کو تعلیم دی جائے گی، اور کوئی کہہ رہا دوردرشن چینل پہ ہوگی، بعض جگہ ہو بھی رہی ہے، تو 2-4 لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے درجات ہیں، کلیات ہیں، جس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، محاضرات کی شکل میں دروس ہوتے ہیں، اگر وہاں یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو کافی حد تک مفید ہے۔ لیکن فی الوقت ہماری 10 شوال تک تو چھٹی رہتی ہے مدارس میں عموماً، اور ابھی الحمدللہ 10 شوال بھی کی تاریخ نہیں آئی ہے، اور اگر یہ صورتحال، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1-2 مہینہ میں یہ صورتحال بدلے گی اور حالات بہتر ہوں گے، تو جو سال بھر کا ہمارا نظام ہے تعلیم کا، کہ بیچ میں کچھ تعطیل ہوتی ہیں شش ماہی کے موقع سے اور ٹھنڈک کی، ان تعطیل کو حذف کر دیا جائے، اور تعلیم عید الاضحیٰ کے بعد بھی اگر شروع ہوتی ہے تو باقاعدہ تعلیم شروع رہے شوال کے شعبان کے اخیر تک کی، اور رمضان سے پہلے پھر چھٹی کی جائے۔ الحمدللہ سال مکمل ہوگا اور کتابیں بھی مکمل ہوں گی اور کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی۔ اور جو ابھی فرصت کے ایام ہیں، خاص طور سے یہ بات طلباء کے لیے، وہ یہ کہ 80% 70-80% مدارس میں امتحان سالانہ نہیں ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو جو پچھلے سال کی کتابیں ہیں، جو دروس، جن کتابوں کا درس آپ نے لیا یا جن کتابوں کو پڑھا، وہ کتابیں پوری طریقے سے ازبر نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا یہ چھٹی کے جو ایام ہیں ان میں چاہیے کہ ان کتابوں کا اثر نو مطالعہ شروع کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد ساری کتابوں کو پڑھیں، حل کریں، اگر نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کریں، ان چھٹی کے ایام کو، تعطیل کے ایام کو کام میں لائیں، ضائع کرنے سے بچیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہم کریں گے تو ہماری وہ جو کتابیں پچھلے سال پڑھی ہم نے وہ بھی ازبر ہو جائیں گی، اور جب ہمارا مدرسہ کھلے گا تو انشاءاللہ تعلیم شروع ہوگی تو اس کا فائدہ نظر آتا دکھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن سسٹم یہ مفید نہیں ثابت ہوگا، اور بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جلد سے جلد حالات بہتر فرمائیں، اور یہ غم کے اور مصیبت کے اور وبا کے بادل چھٹیں، اور نئی روشنی ہو جس کے ذریعے سے ہم اور آپ سب فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔